قرآن پاک کی فضیلت و برکات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ یعنی ایک نیکی یعنی ایک لفظ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے جو اس کی نیکی ملتی ہے اس کا ایک نہیں بلکہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت نہ صرف گھروں میں بلکہ مساجد میں اور مدارس میں ہوتی رہتی ہے۔ لوگ اس کی قرآن پاک پڑھنے کی تلاوت پر بہت زیادہ فضیلت و برکات اور خوشحالی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کہ میں آپ کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری 2 سنتیں ہیں، ان پر عمل کرنا، ایک قرآن پاک اور ایک نماز۔ نماز کو پابندگی سے ادا کرنا، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 چیزیں میں آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نماز 5 گانا ادا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر رحمت للعالمین ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت میں رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت ہیں۔ انہی کی فضیلت سے آج ہم جس مقام پر ہیں کہ اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمام نبیوں کی امتوں پر، قوم پر یعنی عذاب نازل ہوتا رہا، لیکن ہم واحد امت ہیں کہ آج تک کسی کی شکل نہیں بگڑی، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ جو کچھ ہونا ہے آخرت میں ہوگا۔ ہاں یہ ہے جو کیا اس کا عمل دنیا میں ہمیں دینا ہوگا۔ اچھا کیا اچھا مال، برا کیا برا مال۔ اعمال کا ہی دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو کچھ یہاں پہ کرو گے وہی صلہ ملے گا۔ یہ ہے کہ شکل نہیں بگڑی۔ دوسروں کا جو حال ہمیں کتابوں میں ملتا ہے وہ ہم پڑھ کر غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ یہ ہوا، مگر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے دنیا میں ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا اور امت پر شفقت اور رحمت جس طرح نازل فرمائی اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ آج بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کسی شخص کو حاجت درپیش ہو تو وہ چلتے پھرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، جو کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخرو کرتا ہے۔ درود پاک، درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر فرشتے سلامتی پیش کرتے ہیں، سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور اس سے مشکلیں بھی حل ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں، برکتیں نازل ان کا ہوتا ہے اور خیر عافیت گھر میں آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ رحمت کی نظر فرماتا ہوں، اور خوشی مجھے ہوتی ہے کہ میرا امتی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو
کسی شخص کی ملازمت یا اسے کوئی حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ چاند کی پہلی کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 41 مرتبہ درود بھیجے اول آخر، اور پھر اس کے درمیان میں پہلے پڑھے اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ، تو اس کے بعد سورہ یاسین 7 مرتبہ مبینہ کے ساتھ پڑھے۔ یہ چلہ جو ہے 3 مرتبہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، نوکری بھی لگ جائے گی، اور اس کی جو گھر میں روزی کی تنگی ہے، تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی، اور جو مفلس حالی ہے وہ بھی ان کی خوشی حالی میں بدل جائے گی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں یہ معمول بنا لیں کہ درود پاک اور قرآن پاک کی تلاوت ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی ہے اور تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے۔ اسی لیے تمام مسلمان مومنین کو چاہیے، مومنات بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اور گھر کو اپنے ہی درود و سلام سے خوشیوں میں بدل دیں۔ گھروں میں خوشیاں اس وقت جنم لیں گی جب آپ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔